یہ کتاب ہے عالم اسلام کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ اس کتاب میں 15,000 اصحاب کے نام موجود ہیں، 15,000، اور غدیر میں 1.5 لاکھ اصحاب تھے، صحیح ہے نہیں؟ غدیر قوم میں 1.25 لاکھ اصحاب ہو گئے تھے، اور 15,000 اصحاب کے نام اس کتاب میں موجود ہیں۔ سوال آپ کے ذریعے عالم اسلام سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب 15,000 اصحاب کے تذکروں کے ساتھ نام کتاب میں موجود ہیں تو یہ صرف گنتی کے چند کا ہی تذکرہ کیوں ہوتا ہے، باقی سب کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ گنتی کے چند کا ہی تذکرہ کیوں ہے؟ اصحاب میں سلمان فارسی بھی ہے، ابو ذر بھی ہے، مقداد بھی ہے، عمار بھی ہے، حذیفہ بھی ہے، ابو ایوب بھی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری بھی ہے، سارے اصحاب بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں صرف اس معاملے ہی میں گڑبڑ نہیں ہے کہ صرف چند اصحاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ صرف چند آیتیں ہی ایسی ہیں کہ جو ہم جس کا ذکر کرتے ہیں، 6,666 آیتیں ہیں قرآن کریم میں، ان میں سے سب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں کہ جن پر عالم اسلام بات ہی نہیں کرتا۔ مثلا اس آیت پر بات کیوں نہیں ہوتی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اس آیت پر بات کیوں نہیں ہوتی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اس آیت پر بات کیوں نہیں ہوتی وآت ذی القربى حقہ؟ اس آیت پر بات کیوں نہیں ہوتی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ؟ بہت سی آیتیں ہیں کہ جس پر عالم اسلام بات ہی نہیں کرتا۔ انہی آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں وہ مومن نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ تو اب کس کی نگاہ میں مومن نہیں ہے؟ اللہ کی نگاہ میں۔ تو اب اللہ سے پوچھا جائے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے؟ نہ ملا طے کرے گا نہ مولوی طے کرے گا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ تو اب اللہ سے پوچھا جائے پروردگار مومن کسے کہتے ہیں؟ اجازت ہے پوچھا جائے؟ مجھے بتائیں آپ کی جتنی داد تھی وہ ختم ہو چکی ہے، آپ کے اندر توانائیاں بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن میں آپ سے پھر بھی بات کر رہا ہوں بڑی ہمت کے ساتھ، توجہ ہے؟ تو اب اللہ سے پوچھا جائے گا کہ پروردگار تو بتا کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ پوچھے اللہ سے، اجازت ہے؟ آپ کی اجازت ہے کہ اللہ سے پوچھا جائے؟ تو اللہ سے جب پوچھیں گے تو جواب کہاں سے آئے گا؟ قرآن سے جواب آئے گا۔ اس کا مطلب ہے قرآن سے پوچھا جائے کہ پروردگار یہ بتا دے کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو۔ اب پتہ یہ کرنا ہے کہ ایمان اللہ نے بنایا کس کے لیے ہے اور کس لیے بنایا ہے۔ اللہ نے آواز دی سورہ مبارکہ حجرات میں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو، اور اسی ایمان کی محبت سے ہم نے تمہارے دلوں کو زینت عطا کی ہوئی ہے۔ قرآن میں سورہ محمد میں اللہ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ تم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دل بنا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، دل بنا ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کسی گھر پہ جائیے، گھر میں تالا لگا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ گھر والا گھر میں نہیں ہے۔ اتنی بھی مشکل بات نہیں کرتا بھائی، کسی گھر پہ جاؤ، کسی سے ملنے جاؤ اور دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، تالے لگا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گھر والا گھر میں نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دل کسی کا گھر ہے، جب گھر والا گھر میں نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، اور جس دل میں تالے لگے ہوتے ہیں وہ دل والا قرآن سمجھ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے دل کے دروازوں کے تالوں کا کھلا ہونا لازمی ہے۔ اب دل سمجھ میں آ گیا تو اب قرآن سے میں نے پوچھا کہ یہ دل کس کے لیے بنا ہے، تو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ سورہ حجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہم نے تمہارے دلوں کو ایمان کی محبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یعنی دل میں ایمان آ جائے، اس کا مطلب ہے گھر والا گھر میں موجود ہے، یعنی دل بنا ہے
ہے ایمان کے لیے اور ایمان بنا ہے دل کے لیے، یعنی دل گھر ہے ایمان کا. بولیے ہاں یا نہیں؟ دل گھر ہے ایمان کا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو، یعنی دل گھر ہے ایمان کا. بات یہاں تک آ گئی. اب اللہ کا ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے یہ سمجھا دیا کہ دل گھر ہے ایمان کا، یعنی ایمان دل میں آ جائے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے اور ایمان والے کو مومن کہا جاتا ہے. اب پروردگار سے اتنی سی بات سمجھا دے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جب ایمان سمجھ میں آ جائے تو ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ دل بنا ہے ایمان کے لیے، اور جب ہم اپنے دل کے گھر میں ایمان کو بسا لیں گے تو اس کا مطلب ہے گھر والا گھر میں موجود ہے، اور جب گھر والا گھر میں موجود ہوگا تو ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب پروردگار تو نے بتا دیا کہ مومن ایمان والا، تو نے یہ نہیں بتا دیا کہ دل گھر ہے ایمان کا. اب صرف یہ بتا دے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تاکہ سارے مسائل آسان ہو جائے. تو اللہ کہے گا کہ آیت اتارنا ہمارا کام ہے، آیت کی تشریح ہمارے نبی سے پوچھنا. جاؤ اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو جاؤ در محمد پہ جاؤ اور مصطفیٰ سے پوچھو کہ ہم نے اللہ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ یہ بتا دے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. تو اللہ نے اے نبی ہمیں آپ کی طرف بھیجا، تو یا نبی اللہ آپ بتائیے کہ ایمان قرآن میں کسے کہتے ہیں. تو پیغمبر نے ایک بار مسکرا کر کہا دیکھو میں کسی وقت بھی ایمان کی تشریح کر دوں گا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم صرف مجھے دیکھتے رہنا، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا. ایسا نہ ہو کہ میں ایمان کی تشریح کر جاؤں اور تم ادھر ادھر بیٹھے ہوئے دیکھتے رہو اور ایمان کی تشریح تمہارے کانوں سے بھی نہ ٹکرائے. تو یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ کہا مجھے دیکھتے رہنا. نہ معلوم کس منزل پر ممبر پہ بیٹھے بیٹھے یا کسی گلی میں یا کسی شاہراہ پر یا کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں یا کسی مسلح پر یا کسی حجرے میں یا کسی ممبر پر یا کہیں دوش پر، نہ معلوم کب میں اچانک ایمان کی تشریح کر جاؤں اور تمہارے ذہن ادھر ادھر ہو جائیں تو ایمان کی تشریح تمہیں سمجھ میں نہ آئے. تو پیغمبر نے کہا مجھے دیکھتے رہنا. ہم پیغمبر کو دیکھتے رہے. ایک بار ہم نے دیکھا کہ دعوت ذوالشیرہ کا ممبر سجا، دعوت ذوالشیرہ کی دعوت سجی. ہم نے کہا شاید آج دعوت ذوالشیرہ میں ایمان کی تشریح ہو جائے. دعوت ختم ہو گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی. پیغمبر طائف کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ کہتے رہے. ہم نے کہا شاید طائف کی گلیوں میں ایمان کی تشریح ہو جائے. تبلیغ بھی گزر گئی، طائف کی گلیاں بھی گزر گئی، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی. ایک بار ہم نے کہا شب ہجرت کا بستر سجا ہے، شاید شب ہجرت ایمان کی تشریح ہو جائے. شب ہجرت بھی گزر گئی، ایمان کی تشریح نہ ہوئی. پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آ گئے. ہم نے کہا شاید مدینے آنے کے بعد ایمان کی تفسیر کرے. لوگ مدینے بھی آ گئے، ایمان کی تفسیر نہ ہوئی. ایک بار جنگ بدر کا میدان سجا. ہم نے کہا شاید بدر میں ایمان کی تشریح ہو جائے. بدر کا مارکا فتح ہو گیا، ایمان کی تشریح پیغمبر نے نہ کی. اب ایک بار احد کا میدان سجا، احد کی جنگ بھی فتح ہو گئی. ہم نے کہا شاید ایمان کی تشریح ہو جائے، وہاں بھی ایمان کی تشریح نہ ہوئی. اب ایک بار خندق کا میدان سجا، کسی نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی. پیغمبر نے کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. برابر میں پہلو میں علی بیٹھے ہوئے تھے. علی نے کہا انا لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کتے کے لیے شیر ہی تو ہے. بار بار علی کہہ رہے تھے انا لہو یا رسول اللہ، انا لہو یا رسول اللہ، انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں اس کے لیے، میں ہوں اس کے لیے، میں ہوں اس کے لیے. بار بار علی کہہ رہے تھے، لیکن بار بار رسول کہہ رہے تھے علی بیٹھے رہو، پہلے کچھ اور لوگوں کو تو آنے دو، بعد میں کہنے کو نہ ہو جائے کہ ہمیں آنے دیتے تو ہم بھی اس کتے کی زبان کو بند کرتے. 3 مرتبہ علی نے حجت تمام کی ہے، اور جب 4تھی مرتبہ علی کھڑے ہوئے ہیں اور علی جانے لگے تو پیغمبر نے کہا علی ایسے نہ جانا، رک جاؤ. پیغمبر نے کہا علی ایسے نہ جانا، رک جاؤ. اپنے ہاتھ سے علی کے سر پہ امامہ باندھا، اپنے ہاتھ سے علی کی کمر میں پٹکا باندھا، اپنے ہاتھ سے علی کے ہاتھ میں تلوار دی. اب جو علی چڑھے تو پیغمبر نے کہا یہ علی نہیں جا رہا، یہ ایمان جا رہا ہے، یہ کل ایمان جا رہا ہے. خندق میں پیغمبر نے، خندق میں پیغمبر نے ایمان کی تشریح کر دی. کون جا رہا تھا؟ مل کے بولو، عبادت ہے اس کا نام لینا. کون جا رہا تھا؟ کون جا رہا تھا؟ علی. کون جا رہا تھا؟ علی. اور پیغمبر نے کیا کہا؟ یہ علی نہیں، کل ایمان جا رہا ہے. گویا پیغمبر نے خندق میں، سنا دو عالم صاحب کا جملہ، پیغمبر نے جنگ خندق میں ایمان کا ترجمہ کیا. میاں ذیشان صاحب نے بتایا کہ پنڈی بھٹیا کا مجمع بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور ایک اشارے کو سمجھتا ہے، اور آپ اشارے کو سمجھیں گے. یہ مجھ سے اشرے کی بات کر رہے ہیں، اگلے سال مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے.
بھائی اشرے کی بات کر رہے ہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اشارہ سمجھو، پیغمبر نے خندق میں ایمان کا ترجمہ کیا؟ بولو ہاں یا نہیں؟ جا کون رہا تھا؟ مل کے بولیے، جا رہے تھے علی، ابو طالب کا بیٹا علی جا رہا تھا۔ ہر جنگ میں جب علی گئے ہیں، یا تو پیغمبر نے کہا یہ ابو طالب کا بیٹا علی جا رہا ہے، یا خود علی نے آ کے کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ جنگ خندق میں یہ نہیں کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، یا پیغمبر نے نہیں کہا کہ یہ میرے چچا کا بیٹا علی ہے، کیا کہا؟ یہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ تو اب پیغمبر نے خندق میں ایمان کا ترجمہ کر دیا۔ اب ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ بولو نا مل کے، ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ اب جسے پیغمبر کی زبان کی صداقت پر یقین ہے، تو اب چاہے وہ ایمان کو علی کہے یا علی کو ایمان کہے، ایک ہی بات ہے۔ چاہے وہ ایمان کو علی کہے یا علی کو ایمان کہے، ایک ہی بات ہے نا۔ تو پیغمبر نے خندق میں ایمان کا ترجمہ کیا، آپ نے سب نے میرے ساتھ اتفاق کیا کہ خندق کے میدان میں پیغمبر نے ایمان کا ترجمہ کر دیا۔ اب قیامت تک صداقت زبان رسالت نے مجھے یہ اجازت دے دی ہے کہ چاہے تو میں ایمان کو علی کہوں یا علی کو ایمان کہوں، ایک ہی بات ہے۔ تو اب میں اس مفسر سے، اس ترجمہ کرنے والے سے جس کے ہاتھ میں قلم ہے اور وہ قرآن کی ایک ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہے، اس سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہنا چاہتا ہوں کہ تو نے قرآن کے ہر ہر لفظ کا ترجمہ کر دیا، تو نے بسم اللہ کا ترجمہ بھی کر دیا، تو نے رحمان کا ترجمہ بھی کر دیا، تو نے رحیم کا ترجمہ بھی کر دیا، تو نے الحمد کا ترجمہ بھی کر دیا، تو نے مالک یوم الدین کا ترجمہ بھی کر دیا۔ ہر لفظ کا تو ترجمہ کر دیتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ جب بھی قرآن میں لفظ ایمان آتا ہے تو نیچے ایمان ہی لکھ دیتا ہے، ترجمہ کیوں نہیں کرتا؟ ترجمہ کیوں نہیں کرتا؟ جب پیغمبر نے خندق میں ایمان کا ترجمہ کر دیا، تو اب شرم کیوں آ رہی ہے ایمان کا ترجمہ کرنے سے؟ اب ملا گھبرا کیوں رہا ہے ایمان کا ترجمہ کرنے سے؟ جب پیغمبر نے کہا ایمان کا ترجمہ ہے علی، علی سنا گئے؟ جب پیغمبر نے کہہ دیا ایمان کا ترجمہ ہے علی، تو اب لکھو اور ہمت کے ساتھ لکھو، جرأت کے ساتھ لکھو، حوصلے کے ساتھ لکھو، عزم کے ساتھ لکھو، عقیدے کے ساتھ لکھو، نظریے کے ساتھ لکھو، اپنے شجروں کو پہچانواتے ہوئے لکھو کہ جہاں بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جائے نیچے لکھ دو علی، نیچے لکھ دو علی۔ اب جہاں بھی قرآن میں لفظ ایمان آئے تو پیغمبر نے ترجمہ کیا، ایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ علی۔ تو اب جہاں بھی لفظ ایمان قرآن میں آ جائے نیچے کیا لکھ رہا ہے ترجمے میں؟ علی، علی، علی۔ یہ تو علی کا مرتبہ تھا اور یہ تو علی کا درجہ تھا کہ میں نے اس وقت جملہ کہا۔ اب اپنے لیے اور میرے لیے بھی جملہ لے جاؤ، اپنے لیے اور میرے لیے بھی جملہ لے جاؤ، ایمان کون ہے؟ علی۔ تو اب پھر ملا سے مخاطب ہو کے کہو کہ جب ایمان کا ترجمہ علی ہو چکا ہے تو اب جب قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جو شروع ہو رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو ترجمے میں پھر لکھ دیتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، کیوں قلم لرز رہا ہے لکھتے ہوئے اے علی والا؟ جب پیغمبر نے ترجمہ کر دیا کہ ایمان کا ترجمہ ہے علی، تو اب جہاں بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جاؤ تو کیا لکھنا ہے؟ علی۔ تو قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں کہ جو شروع ہو رہی ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ بہت سی آیتیں شروع ہو رہی ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو ایمان کا ترجمہ ہے علی۔ تو لکھو اے علی والو، اے علی والو، اے علی والو۔ بہت سے ایسے پاکیزہ کام ہیں جو اللہ نے صرف علی والوں کے لیے رکھے، کسی اور کے لیے نہیں رکھے۔ بڑا لہک لہک کے درود پڑھا جاتا ہے، بڑا چہک چہک کے درود پڑھا جاتا ہے، میٹھے میٹھے رسول پر درود، پیارے پیارے رسول پر درود، لیکن آیے درود تو پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ ہر کسی کا درود نہیں چاہ رہا، ہر کسی کو اجازت نہیں ہے درود پڑھنے کی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے اسلام والو تم درود پڑھو، ختم کر رہا ہوں بات، یہ نہیں کہہ رہا کہ اے اسلام والو تم درود پڑھو، اسلام والو درود پڑھو، یہ نہیں، اے ایمان والو تم درود پڑھو۔ اسلامی درود نہیں چاہیے، ایمانی درود چاہیے،
اسلامی درود نہیں، ایمانی درود. پیارے پیارے اسلامی بھائی الگ ہے اور پیارے پیارے ایمانی بھائی الگ ہے. کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم درود پڑھو، یعنی اے علی والو تم درود پڑھو. یعنی درود وہاں اسلامی نہیں ایمانی پہنچتا ہے کہ نہیں؟ آپ کوئی کہتے ہیں کہ بھئی اسلام اور ایمان کی آپ نے کیا بات کہہ دی، تو دیکھیں قرآن میں اسلام اور ایمان الگ الگ بتایا گیا. اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. ضرور یہ بات کرنا اس لیے کہ لائف جاری ہے، نہ معلوم کس کس کے ذہن میں کون کون سی شکایات پیدا نہ ہو جائے. اب اللہ نے کہا، اور سامنے کی آیت ہے سورہ حجرات کی آیت ہے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں اور یہیں سے گفتگو کامل ہو رہی ہے کہ جہاں اللہ نے کہہ دیا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اے میرے حبیب، یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. ایمان جو ابھی تمہارے دل میں داخل بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسلام زبان پہ رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے. اسلام زبان پہ رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، غلط ہو رہی ہے بات. اسلام زبان پہ رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے. میں نے پچھلے سال خمسہ پڑھا، ایک جملہ کہا تھا اور وہیں سے قصر بدول کے خمسے میں ایک جملہ کہا تھا، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ دیکھیے پہچانا کیسے جائے کہ یہ اسلام والا ہے یا ایمان والا ہے. پہچان تو ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی کہ وہ عرب آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. اللہ نے کہا تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے. تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے. ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، یعنی اسلام زبان پہ رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے. کیسے معلوم ہو کہ یہ ایمان لایا یا اسلام لایا؟ سامنے کی بات کرتا ہوں کہ آپ کے ہی ملک میں ایک انڈین جاسوس پکڑا ہوا ہے ابھی بھی، ہے نا؟ وہ مسلمان بن کے رہ رہا تھا، یاد ہے نا؟ انڈین جاسوس پہ کیس چل رہا ہے آج تک، ابھی بھی پکڑا ہوا ہے. وہ تقریباً 8-10 سال مسلمان بن کے رہتا رہا، پڑوسی تک کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ ہندو ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا. بڑی دیر میں میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا. وہ محلے کی مسجد میں نمازی پڑھ رہا تھا اور پائچے اٹھا کے نماز پڑھ رہا تھا، کپڑے اونچے کر کے نماز پڑھ رہا تھا. وہ رمضان میں کھڑے کھڑے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا. وہ کبھی شاید حج پر بھی گیا ہو، وہ شاید سامان باندھ کے تبلیغ کے لیے بھی نکلا ہو. یہ ساری نشانیاں ہیں نا مسلمان کی. بے نمازی پڑھ رہا ہے، کھڑے کھڑے قرآن بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے. باہر تو یہ بتاتا ہوگا کہ روزے سے وہ گھر جا کے کھا لیتا ہوں. سب سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کے شناختی کارڈ میں بھی مسلمان کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے مذہب کے خانے میں بھی اسلام لکھا ہوا تھا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مسلمان نہیں ہے نا؟ زبان سے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں نہیں اترا تھا. تو اب آپ مجھے بتا دیجئے گا، بات ختم کر رہا ہوں، اب آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ جس کی زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ ہو اسے کہتے کیا ہے؟ صحیح جواب جس نے دے دیا خدا اس کو سلامت رکھے. جس کی زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو کیا کہتے ہیں اسے؟ منافق. تو منافق کو پہچاننا بہت مشکل ہے. کافر کو پہچاننا آسان ہے، مشرک کو پہچاننا آسان ہے. کافر انکار کر دے گا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں، مشرک انکار کر دے گا کہ اللہ عبادت کے لائق نہیں. منافق کو کیسے پہچانا جائے؟ وہ تو زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. تو جاؤ نا بتاؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ اسی دن سے اگر پیغمبر کی بتائی ہوئی معیار پر یقین کر لیتے تو پہلے ہی دن میں منافق پکڑا جاتا. ہم کہہ دیں گے تو جانبداری کی بات ہو جائے گی. جاؤ ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی نے ابو سعید خدری نے بتایا کہ جب ہم اپنے درمیان کسی مومن اور منافق کو پہچاننا چاہتے تھے تو اس کے سامنے علی علی کیا کرتے. جو ہے ختم ہو رہی ہے بات مجھے بہت مختصر ملا ہے اور بات ختم کر رہا ہوں اور اسی لیے میں روک بھی نہیں رہا آپ کو. بہت تیزی سے آگے مجھے بڑھنا ہے کہ اب منافق کی پہچان کیا ہے؟ ذکر علی. منافق کی پہچان کیا ہے؟ ذکر علی. یہ میں نے نہیں بتایا، یہ صحابہ نے بتایا. صحابہ نے، اب جملہ دے رہا ہوں مجھے دیکھ کے رہنا. صحابہ نے بتایا، صحابی نے بتایا کہ جب ہم دیکھنا چاہتے تھے اپنے درمیان کہ کون مومن ہے کون منافق ہے
تو ہم اس کے سامنے علی کا تذکرہ کرتے تھے. اب میں رکا کس لیے ہوں؟ مجھے ایک روایت یاد آ گئی. ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے ایک کتاب نگرش وحی و امامت، اس میں ایک روایت لکھی، اور دو روایتات کے حوالے. سلمان فارسی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسے مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ کے دشمن ہوں، اور جب ہم ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نہیں آتے، اور ہم کسی ایسے مجمع میں بیٹھے ہیں رسول اللہ کہ جہاں آپ کے بھی دشمن بیٹھے ہیں، اور ہم آپ کے دشمنوں کے سامنے اگر آپ کا تذکرہ کر دیں اچھائی میں تو بھی ان کے چہرے پہ ناگواری نہیں آتی. لیکن یا رسول اللہ عجیب بات ہے کہ جب ہم کسی ایسے مجمع میں کہ جہاں علی کے دشمن بیٹھے ہو وہاں علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ناگواری آ ہی جاتی ہے، وہ اپنی ناگواری چھپا نہیں پاتے. پیغمبر کھڑے ہونے کے بعد سلمان کی پیشانی پہ پیار کیا، اور ایک جملہ کہوں گا، باقی 3 جملے خود سمجھ لینا. پیشانی پہ پیار کرنے کے بعد کہا سلمان سنو، اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے، میرا دشمن حلالی ہو سکتا ہے، علی کا دشمن حلالی نہیں ہو سکتا. کب وہ حلالی نہیں ہو سکتا؟ تو اب کس نے؟ اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، علی کا دشمن. تو یہ کس نے پہچان بتائی؟ صرف ایک جملہ دینے جا رہا ہوں اور جملہ اگر سمجھ میں آ جائے. پہچان کس نے بتائی؟ صحابی نے. رسول کے صحابی نے بتایا کہ منافق کو علی کے بغض سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں. 1400 برس ہو گئے ہم منافق کو علی کے بغض سے ہی پہچانتے ہیں. یہ کس نے بتائی تھی بات؟ صحابہ نے. تب عالم اسلام سے پوچھو صحابہ کو ہم زیادہ مانتے ہیں یا تم زیادہ مانتے ہو؟ ہم مانے نا بھائی، صحابہ نے بات بتا دی. تو علی ایمان ختم ہو. یہ بات اور نتیجہ آپ کے حوالے میں. علی ہے ایمان، ٹھیک ہے. اور اللہ نے کیا کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے، یعنی ایمان والے نہیں ہیں، یعنی علی والے نہیں ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ علی والا جو نہ ہو تو میری نگاہ میں نہ اس کا لا الہ الا اللہ قبول ہے، نہ اس کا آخرت پر ایمان قبول ہے. اب جملہ دینے جا رہا ہوں جس کے لیے زحمت دی ہے. ابھی سب نے اقرار کر لیا کہ خندق میں ایمان کا ترجمہ ہو گیا علی. اب ایمان ہے علی اور علی ہے ایمان، ٹھیک ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اور بڑی عظیم آیت ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کیا جائے. اللہ اکبر. بس ختم ہو رہی بات، اذان ہو رہی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اتنی مشہور آئی تھی، میں نے کہا پنڈی بھٹیا کا تذکرہ سنا ہوا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کتنے خطبہ کو سن چکے ہیں. آیت اتنی مشہور ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. ختم ہو رہی ہے بات، اذان ہو گئی. اور ترجمہ آپ کے حوالے جیسے چاہنا سننا، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو کم از کم ہاتھ ضرور کھڑے کر دینا. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. علی کون ہے؟ ایمان کون ہے؟ علی. ترجمہ کروں آیت کا؟ اجازت ہے میرے ساتھ؟ ترجمہ کروں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جس نے ایمان کا انکار کر دیا ہم اس کے سارے اعمال حق کر دیں گے. جس نے ایمان کا انکار کیا ہم اس کے سارے اعمال حق کر دیں گے. علامہ حسن زیدی نے کہا کہ حق اور ضبط میں فرق ہے. حق الگ ہوتا ہے، ضبط الگ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی رومال ہے اور وہ رومال میں نے آپ سے لے لیا، وہ میرے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں ضبط. ضبط میں چیز کا وجود باقی رہتا ہے. کسی چیز کو ضبط کرنا یعنی اس چیز کا وجود باقی ہے. اور حق کہتے ہیں کہ وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر علی کا انکار کیا نا تو اعمال ضبط نہیں حق ہوں گے. یعنی ایسا ہوگا جیسے تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، روزہ رکھا ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں. توجہ فرما لیا آپ نے؟ توجہ فرما لیا آپ نے؟ علی ہے ایمان اور ایمان ہے علی. انسان سب کچھ ہو جائے دشمنی علی نہ ہو. سب کچھ ہو جائے دشمن علی نہ ہو. اس لیے کہ علی کی دشمنی بہت خطرناک حد تک لی جاتی ہے.
علی کی دشمنی خطرناک حد تک لے جاتی ہے. کہاں تک لے جاتی ہے؟ ختم ہو گئی بات. حسین بچے کو دفن کر کے آئے, چھوٹی سی قبر بنا کر آئے, اور اس وقت کھڑے ہو کے حسین نے جو خطبہ دیا تھا تو حسین نے صرف چند سوال پوچھے. یہ بتاؤ میں نے تمہارے گھروں کو لوٹا؟ سب نے کہا نہیں. میں نے تمہارے کسی مال پر قبضہ کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کیا میں رسول کا نواسا نہیں؟ کہا آپ رسول کے نواسے. کیا میں زہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ زہرا کا بیٹے. کیا میں ابنا انا میں نہیں ہوں؟ آپ ابنا انا میں. پھر حسین نے ایک سوال کیا, پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیوں میری جان کے دشمن ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا بغض ابیک, تمہیں تمہارے باپ علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. تو میں نے اسی لیے کہا کہ انسان سب کچھ ہو جائے, دشمن علی نہ ہو, اس لیے کہ دشمنی علی انسان کو قتل معصوم تک لے آتی ہے. تو یہاں صرف قتل معصوم ہی تو نہیں ہے نا, بات رک جاتی اگر حسین کا کٹا ہوا سر نو کے سینہ تک آنے تک تو شاید گریا کرتے, اتنا نہ کرتے. لیکن کیا یہ بھی آل محمد کی قسمت میں تھا کہ ایک نیزے پر سر حسین ہو اور ایک نیزے پر زینب کی لٹی ہوئی چادر؟ کیا یہ بھی آل محمد کا مقدور تھا کہ آل محمد کے سروں سے ردائیں چھین لی جائیں؟ ختم ہو گئی بات, بس 2 ہی منٹ اور تم نے تو گریہ کر لیا. مال مجلس ادا ہو گیا. زینب چھٹ کر جب واپس آنے لگی ہیں کربلا, تو چہلم کے دن کربلا پہنچی ہے. چہلم کے دن 40 کے دن بہر کربلا پہنچی ہے. جیسے ہی اماری کا پردہ ہٹایا, دور سے دیکھا وہ ہے میرے بھائی کی قبر. تو بشیر کہتا ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا, اس لیے کہ زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا. عباس کی بہن کھڑے اونٹ سے زمین پر گری, اور زینب قبر حسین پر ویسے گئی جیسے حسین لاش علی اکبر پر گیا. کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا گیا تھا نا باپ بیٹے کی لاش پر, ویسے ہی زینب اپنے بھائی کی قبر پر گئی, اور جانے کے بعد رخسار کو قبر پر رکھ کر کہا بھیا بہن لٹ کر آ گئے. اجرکم اللہ سے ایک روایت کے لیے زحمت دے رہا ہوں, بھیا بہن لٹ کر آ گئی. ایک ایک مصیبت بھائی سے بیان کی. بھائی تمہارے جانے کے بعد خیموں کو لوٹ لیا گیا, بھائی تمہارے جانے کے بعد سروں سے چادریں چھن گئی, ہمیں راستے بھر پتھر مارے گئے. یہ جملہ یاد رکھنا زینب کا کہ ہمیں راستے بھر پتھر مارے گئے. ختم ہو گئی بات. 3 دن زینب نے بڑا گریہ کیا, 7 دن بڑا ماتم ہوا کربلا میں. اور ایک بار زین العابدین نے کہا چلیے بھوبی واپس چلیے, وطن کو جانا ہے, وطن کو جانا ہے, مدینے کو جانا ہے. زینب کا دل ٹہل کے رہ گیا جیسے ہی مدینے کا نام سنا. ساری منزلیں طے ہوئی, مدینے پہنچی. جیسے ہی مدینے کے سواد پر نگاہ دوڑائی, ایک بار ام کلثوم نے یہی کہا اے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. ہم جب گئے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی, واپس آئے ہیں تو مانگ بھی اجڑی ہوئی ہے, کوکھ بھی اجڑی ہوئی ہے. ختم ہو گئی بات. ساری منزلیں ختم کی. میں نے کہا نا صرف ایک روایت, اور اگر ہو سکے تو سینے پہ ہاتھ مار کے روایت ضرور سن لینا. زینب آ گئی, جیسے ہی قبر رسول پر آئی ہے تو پہلو سے کرتا نکالا ہے اور نانا کی قبر پہ ڈال کر کہا نانا یہ نواسی تمہارے لیے تحفہ لے کر آئی ہے. ایک ایک مصیبت بیان کر لی, سارے مسائل بیان کر لیے. اب آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, میری طرف دیکھنا. ایک بار زینب آ کے خواتین میں بیٹھ گئی, قناچیں لگی ہوئی ہیں. مدینے کی ایک ایک خاتون آ کر زینب کو پرسہ دے رہی ہے. اہل حرم کی بنی ہاشم کی ایک رشتہ دار خاتون آئی, آنے کے بعد زینب سے لپٹ گئی. لپٹنے کے بعد زینب کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. زینب کے ہاتھ چوم رہی تھی, زینب کا ماتھا چوم رہی تھی, زینب کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی. جیسے ہی انہوں نے زینب کی کلائیاں دیکھی, کہا بی بی یہ نشان کیسے ہیں؟ کہا ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی تھی. پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں, آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. اس خاتون نے بی بی کو ایک نگاہ بھر کر دیکھ کر کہا کہ بی بی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاتھوں میں جو نشان ہیں وہ رسیوں کے ہیں اور کلائیوں میں زخم آ چکے ہیں. بی بی میں دیکھ رہی ہوں یہ چہرے پر نشان کیسے ہیں؟ یہ آپ کے رخسار پھٹے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ چہرے پر کس چیز کے نشان ہے؟ آخری جملہ پڑھ لو, سینے پہ ہاتھ رکھو. کہا یہ چہرے پر کس چیز کے نشان ہے؟ ایک بار زینب نے روتے ہوئے ایک سوال پوچھا, کہا سنو جب تم پر پتھر برسائے جا رہے ہو اور پتھر تمہارے چہرے پر آ رہے ہو تو تم اپنے ہاتھوں سے روکتی ہو نا؟ ارے مجھ پر پتھر آ رہے تھے, میرے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے, زینب پتھر کھا رہی تھی.